میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں تو انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے کہ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے کہ انسان اپنے ہاتھ پاؤں کے اوپر غور کرے، آنکھوں کے اوپر غور کرے، کان کے اوپر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ بے شمار اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں دی ہیں، لیکن میرے نبی نے شخص کو نصیحت کرتے ہوئے میرے نبی نے 5 چیزوں کی نصیحت کی۔ اگر دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، 5 چیزوں سے پہلے۔ تو میرے نبی نے فرمایا، اول اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے۔ جوانی میں جو اعمال کر سکتے ہو وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتے۔ انسان جوانی میں قرآن بھی پڑھ سکتا ہے، انسان جوانی کے اندر مسجد کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ تو جوانی میں انسان کی عبادت کا ایک اور ہی مزہ، ایک اور ہی لطف ہے۔ بڑھاپے کے جال میں جب انسان پھنس گیا تو اب تمنا ہی کرتا ہے، آرزویں کرنے لگے گا کہ میں اب قرآن پڑھوں، لیکن اب چونکہ قرآن اب پڑھنا تو چاہے گا لیکن کہیں اس کی زبان میں لکنت آ رہی ہوگی، کہیں آنکھ ساتھ نہیں دے رہی ہے، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے، تو مسجد کی طرف یا اللہ کی راہ میں نکلنا چاہے گا تو ٹانگیں، ہاتھ پاؤں ساتھ دینا چھوڑ دیں گے۔ اور فرمایا میرے نبی نے کہ صحت کا قبل سقم کا، اپنی صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے، کہ انسان صحت مند ہے، تندرست ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ تو تندرستی کی حالت میں انسان جو عمل کر سکتا ہے وہ بیماری کی حالت میں پھر سوائے پچھتاوے کے وہ کچھ نہیں رہتا ہے۔ بیماری کی حالت میں انسان پھر پچھتائے گا کہ میں یہ عمل کروں، میں نماز پڑھوں، لیکن بیماری اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی ہوگی، وہ بستر سے اٹھ نہیں سکتا ہوگا بیماری کی وجہ سے۔ تو میرا نبی فرما رہا ہے کہ اگر کامیابی دنیا و آخرت کی چاہتے ہو تو صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے۔ اور فرمایا میرے نبی نے غنا کا قبل فقر کا، مال کی قدر کرو غربت سے پہلے، کہ انسان کے پاس مال آ گیا تو اس نے مال ہوتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، مال سے اللہ کو راضی نہیں کیا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت تھی، تو اللہ نے اس کو چھین لیا، اس سے واپس لے لیا۔ اب یہ تمنا کرے گا، اب یہ دل میں افسوس کرے گا کہ میں نے اگر اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوتا تو میں کامیابی پا چکا ہوتا، کامیابی میرا مقدر ہوتی اور میں نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا ہوتا۔ اور فرمایا کہ فراغ کا قبل شغل کا، کہ اپنی فراغت کو، انسان فارغ ہے کاموں سے، بالکل کوئی کام نہیں ہے، اب انسان عبادت کرنا آسان ہے انسان کے لیے کہ کوئی کام نہیں ہے، تو اگر اس حال میں بھی اللہ کو راضی نہیں کیا، اس نعمت کا، فراغت کی نعمت کا قدر نہیں کیا، اس میں اللہ کو منایا نہیں، اس کی رضا کو کمایا نہیں، آخرت کو کمایا نہیں، تو پھر اللہ اس کو چھین لے گا اور اس کو دنیا کے دھندے کے اندر اس کو مبتلا کر دے گا۔ دنیا کے دھندے کے اندر ایسا مشغول ہوگا یہ کہ بعد میں یہ پھر یہ افسوس کرتا رہے گا، کب میں ان غموں سے، کب میں دنیا کی ان دھندوں سے آزاد ہو جاؤں تو میں اللہ کی طرف، مسجد کی طرف جاؤں، میں قرآن کو اپنے وقت پر پڑھوں، مجھے کوئی ٹائم ملے میں اس وقت میں اللہ کو راضی کروں، اللہ کو مناؤں، قرآن کو پڑھوں، مسجد کی طرف جاؤں۔ تو اس کی قدر میرا نبی فرما رہا ہے کہ کامیابی چاہتے ہو تو فراغ کا قبل شغل کا، فراغت کا قدر کرو اس سے پہلے کہ تمہیں مشغول کر دیا جائے۔
اور آخری بات میرے نبی نے فرمایا حیات کا قبل موت کا، اپنی زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے۔ میرے بھائیو، زندگی مجھے بھی ملی ہے یا آپ کو ملی ہے، یہ کس وجہ سے ملی ہے؟ یہ ہمیں شاندار آخرت بنانے کے لیے۔ کسی بھی چیز کو معلوم نہیں ہے کہ موت کب آنے والی۔ تو میرے بھائیو، میرا نبی فرما رہا ہے کہ حیات کا قبل موت کا، کہ زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے، کہ موت کے بعد پچھتاوے کی سوا کچھ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اپنی زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے، کہ موت کے بعد پچھتاوا۔ اگر دنیا کے اوپر کتنے بھی گناہ کیے ہوں گے، لو بلغت ذنوب العنان السماء، زمین سے لے کر آسمان کی چھت کو لگا دو، لیکن ایک آنسو کا قطرہ جو آنکھ میں ہی رہے، باہر نہ نکلے، تمام گناہوں کو دھونے کے لیے، تمام گناہوں کو مٹانے کے لیے ایک آنسو کا قطرہ ہی کافی ہے۔ لیکن موت کے بعد جب انسان کی سانس ختم ہو جائے، انسان اتنا روئے کہ سمندر اس کے آنسو کی نکل جائیں اور اس میں کشتیاں چلنے لگ جائیں، تو اتنا اگر رونا شروع کر دے تو لیکن وہ کسی کام کا نہیں ہے، پھر اس کا رونا اس کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ یہ دنیا کے اوپر ہے۔ انسان کو دنیا کی زندگی ملی ہے آخرت کو بنانے کے لیے، اللہ کی رضا کو کمانے کے لیے۔ تو میرے بھائیو، یہاں کی چمکتی گاڑیوں کو نہ دیکھو، اٹھتے ہوئے جنازوں کو دیکھو، شکستہ محلوں کو دیکھو، ویران محلوں کو دیکھو، یہ کیا پیغام دے رہی ہیں۔ اٹھتے جنازوں کو دیکھو کہ کیا پیغام دے رہے ہیں۔ یہاں کی عزت کے پیچھے ذلت ہے، دنیا کی کامیابی کے پیچھے ناکامی ہے، یہاں کے محلات کے پیچھے اندھیری رات والی قبر ہے، یہاں کی صبح کے پیچھے شام ہے، یہاں کے دن کے پیچھے اندھیری رات ہے، یہاں کی بہار کے پیچھے خزاں ہے۔ ابھی بہار نے اپنی خوشی دکھائی نہیں ہوتی ہے کہ یک دم خزاں آ کر درختوں کو ننگا کر کے چھوڑ دیتا ہے، خزاں کا جھونکا آتا ہے اور سبزہ درختوں کو زرد کر دیتا ہے۔ یہاں ابھی پھول کھلا نہیں ہوتا ہے کہ وہ مرجھا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ دنیا کا قانون ہے، یہ مجھے اور آپ کو موت کا پیغام دے رہا ہے۔ چڑھتے سورج کی طرف نہ دیکھو، ڈوبتے سورج کی طرف دیکھو کہ کیا پیغام دے رہا ہے۔ سورج بھی صبح چڑھ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے، ڈوبتے وقت کہہ رہا ہے کہ میں بھی ایک دفعہ آیا تھا، میں بھی صبح کو نکلا تھا، میں نے بھی اپنا ایک لمبا سفر دیکھا تھا، ابھی میرے پاس وقت ہے میرے پاس، لیکن اس کو کس طرح غروب کر دیا۔ میرے بھائیو، یہ دن اور رات کا آنا جانا یہ مجھے اور آپ کو پیغام دے رہا ہے کہ اپنی زندگی کو سنوارو۔ ہر آنے والا لمحہ جو گھڑی کی ایک سیکنڈ اتر رہا ہے، ایک سیکنڈ اتر رہا ہے، یہ پیغام دے رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے اگر اپنی زندگی کی قدر نہیں کرے گا۔ اپنی زندگی کو سنوارو۔ میرے بھائیو، یہ پیغام میرا اللہ، میرا نبی یہی پیغام دے رہے ہیں کہ نعمتان مغبون فیہ کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں انسان اکثر طور پر غافل ہوتے ہیں، اکثر طور پر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک صحت ہے ان کے پاس، لیکن صحت ملنے کے باوجود وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے، تندرستی کے باوجود اللہ کو یاد نہیں کیا، والفراغ کہ وقت بھی ہے لیکن اللہ کو یاد نہیں کیا۔ تو جب یہ دونوں چیزیں اللہ چھین لے گا، واپس لے لے گا، تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر افسوس کے بغیر کچھ نہیں۔